بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس وقت ہماری بات کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پرافٹ کا کنٹریبیوشن۔ اس معاملے میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جس کو ڈیٹیل میں جاننا ہو وہ ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت میں صرف چند ایک مثالیں شارٹ میں بیان کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو طریقہ چلا ہوا ہے پرافٹ کے بارے میں، اس سے دنیا یہ جان نہیں سکی کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا تھا دنیا کے لیے۔ مثلاً ہم نعت خوانی کرتے ہیں، نعتوں میں آپ کو پراسرار طور پر سپیریئر دکھایا جاتا ہے، کچھ پراسرار کوالٹیز۔ مثلاً ایک آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، آپ کا شیڈو نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک پراسرار، ایک مسٹیریس کوالٹی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ قبر میں ہیں مدینہ میں، کیونکہ دنیا بھر کی آوازیں آپ سنتے ہیں، یہ بھی ایک مسٹیریس کوالٹی ہے۔ یا یہ کہ آپ نہ ہوتے دنیا ہی نہیں بنائی جاتی، یہ بھی ایک مسٹیریس کوالٹی ہے۔ یا یہ کہ آپ کے خلاف کوئی بول دے تو اس کو مار ڈالو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو ایک مسٹیریس پرافٹ کے روپ میں دکھاتی ہیں۔ اس سے آپ کی اصل جو عظمت ہے وہی لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ دیکھیے، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اسلام میں، ان کا نام ہے علامہ شاطبی۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب الموافقات میں کہ دلیل نام ہے خصم کے معیار ذہنی پر بات کو ثابت کرنا۔ یعنی جو مائنڈ سیٹ آپ کے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ بات کہیں، جس میں لاجک کو یہ دکھائی دے اس آدمی کو، تب اپنی بات کو آپ نے ریشنل وے میں پیش کیا۔ تو یہ جو مسٹیریس پرافٹ کے روپ میں دکھاتے ہیں لوگ، اس میں سامنے والے کا مائنڈ جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے لاجک، وہ چاہتا ہے کہ سائنٹیفک پروف، آپ اس کو مسٹری بتا رہے ہیں۔ تو مسٹیریس کوالٹیز سے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پرافٹ کیا تھے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں کہ کوئی کنٹریبیوشن تھا پرافٹ کا۔ نعتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے جلسوں میں جو ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، وہ تو اس میں مسٹیریس باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حالانکہ پرافٹ کا کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے کہ پوری ہسٹری میں کسی بھی دوسرے انسان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں، نون فریم ورک کے مطابق، مسٹیریس فریم ورک کے مطابق نہیں۔ کسی مسٹیریس فریم ورک میں آپ بتا دیں کہ وہ آسمان کو چھو دیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو، اور زمین میں چلتے پاؤں کے زمین میں تک پہنچ جاتے تھے۔ کوئی مسٹیریس آپ کوالٹی بتائیں، انسان اس سے کوئی کچھ بھی اس کو امپورٹنٹ نہیں دے گا۔ اس کا جو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے، تب سمجھے گا کہ ہاں پرافٹ کا کنٹریبیوشن تھا کوئی۔ تو میں نے اس پر کئی بکس لکھی ہیں۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے، سارے ریفارمرس، سارے لیڈرس، سارے تھنکرس یہ چاہتے رہیں کہ دنیا میں پیس آئے، کیونکہ وداؤٹ پیس دیر از نو ڈیولپمنٹ۔ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیس سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک پورا ڈسپلن ہے، اس کو کہتے ہیں پیسیفزم۔ پیسیفزم میں اسی کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے، پیسیفزم میں آج تک کوئی فارمولا جو ورک کر سکے
کوئی ورکیبل فارمولا پیس کا آج تک نہیں بتایا سکا. آج بھی پیسیفزم جو ہے ایک ڈسپلن ہے جس میں پیس کا چرچا تو کیا جاتا ہے, لیکن ایسا کوئی فارمولا وہ نہیں دے پائے آج تک. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ پیس, ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس, کوئی فارمولا اس کا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سارے مائنڈ اس پہ جو سوچنے والے مائنڈ ہیں سب کیا کہتے ہیں کہ پیس ود جسٹس. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پیس ہو جس میں جسٹس ساتھ ساتھ آ جائے ہم کو. یہ فارمولا سرے سے ورکیبل نہیں ہے. سب سے پہلے پرافٹ نے اس کو بتایا کہ پیس ود جسٹس کا فارمولا ایک رومانٹک فارمولا ہے, وہ ورکیبل ہی نہیں اس لیے سے. تو آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ پیس جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو کھولتی ہے, پیس جسٹس کو نہیں لاتی ہے. جب پیس آتا ہے تو اپرچونیٹیز آتی ہیں. اپرچونیٹیز آپ کو یہ موقع دیتی ہیں کہ آپ اس کو اویل کریں. تو پیس سے جسٹس نہیں ملتی ہے بلکہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے جسٹس ملتی ہے. اس کو آپ نے ڈیمونسٹریشن دیا حدیبیہ ایگریمنٹ میں. کہ حدیبیہ ایگریمنٹ میں آپ نے پیس تو لیا تھا لیکن آپ کو جسٹس نہیں ملی تھی. یعنی پیس ود جسٹس کے بجائے پیس وداؤٹ جسٹس پر آپ راضی ہوئے تھے. دنیا میں ایک ہی ایگریمنٹ ہے جو پیس وداؤٹ جسٹس پر ہوا. سارے ایگریمنٹ جو ہے پیس ود جسٹس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کبھی ورک نہیں کرتے. وہ کبھی دنیا میں وہ ان سے پیس آتا نہیں دنیا میں. تو پرافٹ نے بتایا کہ پہلی بار ہسٹری میں کہ پیس وداؤٹ جسٹس پر راضی ہو جاؤ, اور جو اپرچونیٹیز کھلتی ہیں اس کے ذریعے سے ان کو اویل کرو, اور پھر تم کو اس کا وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. تو یہ فارمولا رسول اللہ نے دیا. اور دوسری چیز جس سے بے خبر تھے لوگ وہ یہ ہے کہ کریشن پلان خدا کیا ہے وہ آپ نے بتایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 67 ہے. 67 کے شروع میں آیت آتی ہے کہ دنیا کو خدا نے بنایا ہے کس لیے؟ ایز اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی, وہ بنے گی جنت میں. تو رسول اللہ نے زندگی کو بانٹا دو پیریڈ میں, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے؟ ہم ٹیسٹ پر ہیں. یہاں کے ریکارڈ پر, پری ڈیتھ پیریڈ میں جو ریکارڈ ہم بنائیں گے اس پر ہمیں آئیڈیل ورلڈ میں جگہ ملے گی جس کا نام ہے پیراڈائز. تو یہ پہلی بار اس طرح کلیئر طور پر رسول اللہ نے بتایا کہ پری ڈیتھ پیریڈ اس لیے ہے ہی نہیں کہ یہاں پر آئیڈیل سوسائٹی بنے, وہ تو بنے گی پیراڈائز میں. یہاں تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو جب اس دنیا سے اب جائیں مرنے کے بعد تو آپ کو سیٹل کیا جائے پیراڈائز میں, یعنی آئیڈیل ورلڈ میں. یہ آپ نے بتایا. اس سے بہت سے پرابلم سالو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سارے فلاسفرس اس میں پھنسے رہے ہیں اس سوال میں, جو کہتے ہیں وہ لوگ پرابلم آف ایول, پرابلم آف سفرنگ. کہ سفرنگ دنیا میں کیوں ہے؟ تو چاہتے ہیں کہ سفرنگ کو ختم کریں. یہ بہت بڑی فیلسی ہے جس میں ساری ہسٹری میں لوگ پڑے رہے. سفرنگ کو ختم کرو, سفرنگ کو ختم کرو. بھائی سفرنگ کو ختم کر کے خدا کا پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ خدا کے کریشن پلان میں سفرنگ جو ہے ایک مست چیز ہے بنی ہوئی. کیونکہ تجربہ یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ جب تک آدمی پر شاک نہ لگے, جب تک آدمی پر غربت کا تجربہ نہ ہو, جب تک آدمی کو مصیبتوں کا تجربہ نہ ہو, جب تک اس کو پرابلم پیش نہ آئے,
اس کی صلاحیتیں جاگتی نہیں. انسان کو خدا نے بنایا بہت زبردست صلاحیت دے کر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انڈیویجول مائنڈ میں کہا جاتا ہے کہ 100 ملین بلین پارٹیکل ہیں. یہ سب ڈارمنٹ پوزیشن میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. ان کو جگانے کے لیے شاک ٹریٹمنٹ چاہیے، شاک ٹریٹمنٹ. اور یہ پرابلم زندگی کا جو وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ ایسی دنیا بنا دیں جہاں ہر آدمی امیر ہو، ہر آدمی کے پاس اچھے اچھے گھر ہوں، اچھی اچھی کاریں ہوں، تو ساری ایکٹیویٹیز دنیا کے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ انسینٹیو چھین لیں گے. دیکھیے پرابلم جو ہے وہ چیلنج بنتے ہیں، اور چیلنج جب بنتے ہیں تبھی آدمی دوڑتا ہے. آپ ایک دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں پرابلم نہ ہو. یہ سارے ریفارمرز، سارے تھنکرز، سارے لیڈر اسی آبسیشن میں رہے ہیں. اسی آبسیشن میں مارکس تھا، اسی میں روسو تھا، اسی میں گاندھی تھے. ایک ایسی سوسائٹی بنانا جہاں پرابلم نہ ہو، جہاں ہیو ناٹس نہ ہو، جہاں غریب نہ ہو. یہ ایسا پلان ہے، ایک ایسی سوچ ہے جو خدا کے کریشن پلان سے ٹکراتی ہے. خدا نے بنایا لوگوں کو اونچا اور نیچا، ہیوز اور ہیو ناٹس، تاکہ لوگوں میں ٹکراؤ ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہیوز ہے وہ ہمیشہ ہیوز رہے، جو ہیو ناٹس ہے وہ ہمیشہ ہیو ناٹس رہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیش میں ڈاکٹر عبدالکلام جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں، وہ ہیو ناٹس تھے بچپن میں. نوجوانی عمر ان کی جو ہے اس میں وہ ہیو ناٹس کے کلاس سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غریب. آج وہ ہیوز کے کلاس میں آ گئے ہیں. تو جو ہیو ناٹس ہیں ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہیو ناٹ رہیں گے. وہ یہ کمپٹیشن ہے، یہ چیلنج ہے، یہ دوڑ ہے، جس میں بار بار ہیوز جو ہیں ہیو ناٹ بنتے ہیں، ہیو ناٹس ہیوز بنتے ہیں. اسی کمپٹیشن پر دنیا قائم ہے. تو خدا نے فرق رکھا ہے. یہ قرآن میں ہے کہ فرق رکھا ہے ہم نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان. یہ فرق کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کمپٹیشن ہو، چیلنج ہو، انسینٹیو لوگوں کے اندر پیدا ہو. یہ نہ ہو تو زندگی کی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی. تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب لوگ امیر ہی امیر ہو جائیں، سب کو سکھ ہو جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہزاروں سال کی ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا، ایسی سوسائٹی بنائے، وہ بنا نہیں سکے کبھی، کیونکہ وہ خدا کے کریشن پلان کے خلاف تھی. مثال کے طور پر خدا پیدا کرتا ہے، کسی کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں، کسی کمزور ہوتے ہیں، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ جب اس کو جنم سے لوگوں کے اندر کوالٹی میں فرق ہو، صلاحیتوں میں فرق ہو، تو آپ کیسے برابر کر دیں گے لوگوں کو؟ دو سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک جو ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے ایوریج ہوتا ہے. ایوریج پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، حالانکہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں. تو یہ تو خدا ہی کی اسکیم کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ ایکول، یعنی ایسی سوسائٹی جہاں سارے لوگ ایکول ہوں. ایکولیٹی ایک بہت خوبصورت ورڈ ہے جس سے آبسیشن رہا لوگوں کو، یعنی پولیٹیکل ایکولیٹی، اکنامک ایکولیٹی، سوشل ایکولیٹی. سارے تھنکر اسی طرح سوچتے رہے، اور کبھی بھی ایسی سوسائٹی بنی نہیں. کیوں؟ وہ کریشن پلان آف گاڈ کے خلاف تھی. یاد رکھیے خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ ہے بیس کرتا ہے کمپٹیشن پر. یہ پرافٹ نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہسٹری میں پہلی بار اس نقطے کو واضح کیا پرافٹ نے. اس سے پہلے کوئی جان نہیں سکا تھا. اسی لیے آپ نے یہ نہیں کوشش کی جس کی کوشش دوسرے ریفارمر کرتے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو سمجھ دی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. ساری کوشش آپ کی رہی تزکیہ پر. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ کی ری انجینئرنگ، ذہن کو بنانا، سوچ لانا آدمی کے اندر. سب سے زیادہ اسلام میں زور دیا گیا تھنکنگ پر، تھنکنگ پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دین ہے، اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے رسول اللہ کا، کہ پہلی بار انسان یہ جان سکا
کہ سب سے یعنی پہلی بار یہ جان سکا انسان کہ صحیح اسکیم کیا ہے زندگی کے سدھار کی. صحیح معنی ورکیبل اسکیم. ایسی اسکیم جو ورک کرے وہ کون سی ہے؟ وہ پرافٹ نے بتایا. یہ میں نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے. اگر آپ کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ میری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, this is a question asked by Sadia. She asks you, what is Khuda ka shoor? شعور کا مطلب ہے کانشیسنیس. کانشیسنیس آف گاڈ. دیکھیے ایک کانسیپٹ دوسرا ہے کہ ہم پارٹ آف گاڈ ہیں, خدا کا انش ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ڈوئلٹی پر بیس کرتا ہے, یعنی ہم الگ ہیں, خدا الگ ہے. کریٹر الگ ہے, کریچر الگ ہے. تو میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا پارٹ نہیں ہیں, البتہ ہمارے کانشیسنیس میں یا ہمارے مائنڈ میں خدا کا کانشیسنیس بائی نیچر موجود ہے. جس طرح سے ہمارے مائنڈ میں پیاس کا کانشیسنیس موجود ہے, بھوک کا کانشیسنیس موجود ہے, بہت سی چیزیں ہمارے مائنڈ میں کانشیسنیس کے طور پر موجود ہیں. اسی طرح سے خدا کا شعور یا کانشیسنیس ہمارے مائنڈ میں موجود ہے. اسی لیے ہر آدمی سیکر ہوتا ہے بائی نیچر. وہی جو کانشیسنیس ہے میرے مائنڈ میں, تو جس طرح سے پیاس کا شعور ہے تو میں پانی تلاش کرتا ہوں, اسی طرح خدا کا کانشیسنیس ہے تو میں خدا کی تلاش میں نکلتا ہوں. جو آدمی ایسا ہوتا ہے اسی کو سیکر کہتے ہیں. Next question is by Aisha. She says, due to the historical account of Prophet Muhammad, he is said as the most afzal of the prophets. How can this be justified? نہیں, یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں چلا ہوا ہے. قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے. قرآن حدیث میں کوئی پرافٹ سپیریئر نہیں ہے, سارے پرافٹ برابر ہیں. یہ سپیریئر پرافٹ کا کانسیپٹ جو ہے مسلمانوں کا اپنا انوینشن ہے. قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہے کہ پرافٹ آف اسلام جو ہے وہ ہسٹوریکل پرافٹ ہیں, یعنی ہسٹوریکل اکاؤنٹ جو ہے ان کے لیے موجود ہے. دوسرے پرافٹس کے لیے ہسٹوریکل اکاؤنٹ موجود نہیں ہے. باقی سپیریٹی کانسیپٹ جو ہے وہ لائن ہے, وہ ایلین ہے قرآن و حدیث میں. Mehboob says, considering the present Muslims, please explain the difference between Islah work and Dawa work. دیکھیے ایک ہے کمیونٹی یا سوسائٹی. تو کچھ لوگ سوسائٹی کو لے کر کے کام کرتے ہیں, جیسے کہ مدر ٹریسا تھی, یا مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی ورک کرتے ہیں. تو مسلمان ایز اے کمیونٹی دنیا میں موجود ہیں 1 بلین سے زیادہ. ان کے بہت سے پرابلم ہوتے ہیں, سوشل پرابلم, اکنامک پرابلم وغیرہ. اس پرابلم کو لے کر جو کام کیا جاتا ہے اس کا نام ہے سوشل ورک یا کمیونٹی ورک. اپنی جگہ پر ایک اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ پرافٹ کا کام نہیں ہوتا. پرافٹ نے کبھی ویسا کام نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ جب وہاں آئے تو مکہ مدینہ دونوں جگہ ایسے پرابلم تھے. مکہ والوں نے کہا کہ آپ یہ کیا مسئلہ کھڑے ہوئے ہیں آخرت والا, ہمارے دنیاوی جو پرابلم ہیں ان کو حل کیجیے. مثال کے طور پر ہم ڈیزرٹ میں رہتے ہیں, پانی نہیں یہاں ہے. ہمارے پڑوس میں جو کنٹریز ہیں عراق اور شام, وہاں ریورس ہیں, وہاں پانی ہے, تو وہ خوب ان کے ہاں اچھے ایگریکلچر ہے, ہارٹیکلچر ہے. ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہے. تو ہماری جو آبپاشی کا پرابلم ہے, یعنی اریگیشن کا پرابلم کو سالو کیجیے, اس کے لیے کچھ اسکیم بنائیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. تو دیکھیے جو ورلڈلی پرابلم ہیں ان کے لیے پرافٹ کبھی نہیں بھیجاتے. تو سوشل ورک یا کمیونٹی ورک ایک اچھا کام ہے, لیکن وہ ورلڈلی پرابلم کو سالو کرنے کا کام ہے. پرافٹ کا کام ہوتا ہے انذار و تبشیر, یعنی یہ بتانا کہ مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسا سامنا کرنا ہے خدا کا جہاں پنشمنٹ ہے اور ریوارڈ ہے, ایک ڈے آف ججمنٹ کا سامنا کرنا ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے پرافٹ کے سامنے
کہ ہر انسان جانتے ہیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال جی کر مر جاتا ہے. موت کے بعد اس کو سامنا کرنا ہے خدا کے کورٹ کا, خدا کی عدالت کا. تو وہاں پر اس کو یا تو پری ڈیتھ پیریڈ کے ریکارڈ کی بیس پر ہیل میں جانا پڑے گا, یا پری ڈیتھ پیریڈ کی بنا پر اس کو پیراڈائز ملے گی. یہ چیز جو ہے جو انسین ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے, اس سے لوگوں کو اویئر کرنا, یہ ہے پرافٹ کا کام. باقی جو کام ہیں جو مدر ٹریسا وغیرہ کرتے رہے ہیں وہ پرافٹ کا کام نہیں ہے, اگرچہ وہ اچھا کام ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی پرافٹ کا مشن تھا. Next question is by Shalini. She says, if truth is unlimited, then it can never be known, because knowing it would imply grasping it, and only the limited can be grasped. Thus, truth, if unlimited, can never be known by anybody, even Prophet himself. دیکھیے, ٹروتھ انلمیٹیڈ نہیں ہے, گاڈ انلمیٹیڈ ہے. دونوں میں فرق کیجیے. جو لوگ گاڈ کو نہیں مانتے اور صرف ٹروتھ کو مانتے ہیں تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے ایک کاسمک ریز جیسے ہے, اسی طرح ٹروتھ کوئی چیز ہے نہیں. میں گاڈ کو ایز اے کریٹر مانتا ہوں, اور گاڈ کی طرف سے جو سچائی دی جاتی وہ ہے. تو سچائی جو ہے وہ انلمیٹیڈ نہیں ہے اس سینس میں کہ ہم جان نہ سکیں اس کو کبھی. مثلاً سچ بولو, اس میں کیا سب کچھ آ گیا؟ کوئی چیز رہنے کی, آنےسٹ بن کر رہو, اس میں سب کچھ آ گیا, اس میں کچھ رہنے کی کوئی بات. تو ٹروتھ انلمیٹیڈ نہیں ہے, گاڈ ضرور انلمیٹیڈ ہے. اگر گاڈ تو دونوں میں فرق اگر آپ کریں تو اس بات کا جواب آسانی سے جان سکتے ہیں. Next question is from Shakilur Rahman. He says, according to you, Prophet Muhammad is the real prophet. How should we begin to get guidance out of his life? Please tell us the right source. دیکھیے, ریئل کا ورڈ نہیں یوز کیا میں نے یہ کہا تھا کہ جو سچ مچ پرافٹ ہوگا وہی کہے گا کہ میں پرافٹ ہوں. پرافٹ جو نہ ہو وہ وہی نہیں بول سکتا. ہے پوری ہسٹری یہی بتاتی ہے. باقی سورس کے لیے آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کے بعد جو حدیث بکس ہیں اس کو پڑھیں گے, پرافٹ کی لائف کو پڑھیں گے. اس سے آپ جان لیں گے کہ پرافٹ کا میسج کیا تھا. یہی 3 سورس مانے جاتے ہیں, قرآن اور آپ کی لائف اور حدیث. یہی صحیح معنوں میں سورس ہیں. تو جس کو دلچسپی ہو وہ ان کو پڑھ سکتا ہے. Nagma asks, what do we have to do to qualify for paradise? اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے, قرآن میں ہے کہ صرف متقی انسان پیراڈائز میں جائے گا, یعنی پیوریفائڈ سول, اپنی سول کو پیوریفائی کرنا. اس پر آپ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ انسان پیدا کیا جاتا ہے, اس کے اندر بہت سے نگیٹو تھاٹ ہوتے ہیں. مثلا لسٹ ہے, اور آرگنس ہے, ایگوئزم ہے, اور ڈس آنیسٹی ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں انسان کے اندر, اینگر ہے. تو انسان کو بنایا ہے خدا نے ان سب چیزوں کے ساتھ, یعنی یہ بھی بائی برتھ آدمی کا رکھ دی گئی ہیں. اسی کا ٹیسٹ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائیں تو آپ ایک کنٹرول کریں. غصہ آ جائے تو غصے کو مینیج کریں, لالچ آئے تو لالچ کو مینیج کریں. جتنے بھی نگیٹو تھاٹس ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. آپ کل نہیں کر سکتے ان کو, وہ ختم نہیں کر سکتے آپ ان کو, لیکن مینیج کر سکتے ہیں. تو جو آدمی سکسیزفلی اپنے نگیٹو تھاٹس کو مینیج کر سکے, اور اس لیے کہ اس کو خدا کا ڈر ہو اور اس کو پیراڈائز کا شوق ہو اس کے اندر, مطلب یہ انٹینشن ہو اس کی, یہ انٹینشن بھی ضروری ہے. یعنی خدا کے لیے, خدا والے انٹینشن کو لے کر کے اگر وہ اپنے نگیٹو تھاٹس کو مینیج کر سکے تو اسی کے لیے پیراڈائز ہے. Next question is from Bilal Ahmed. He says, Muslims believe in almost 1,25,000 prophets.
even who are not historical figures. Do you think Lord Krishna, Lord Ram, Lord Buddha were also prophets? Maybe not historical prophets, but prophets, and not just realized souls. What should make us think that they were not the chosen prophets of Allah? Should we only base our belief in the historical and scientific facts and proofs? دیکھیے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ مدعے سست گواہ چست کی والی بات ہے. یہ جو کلیم انہوں نے خود نہیں کیا وہ ان پر ڈال رہے ہیں آپ جو بھی ہے بکس، جو دھارمک بکس ہیں ان کو آپ پڑھیے. کبھی بھی رام نے یہ نہیں کہا کہ میں پرافٹ ہوں، کبھی بھی کرشن نے یہ نہیں کہا کہ میں پرافٹ ہوں، کبھی بدھا نے کہیں کہا میں پرافٹ ہوں. تو دوسرے لوگ ان پہ یہ ٹائٹل دے رہے ہیں ان کو. میں نے اس سے پہلے کہا تھا آپ کو کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا لوگوں کے اندر کہ دوسرے لوگ کسی کو ایک ٹائٹل دینا چاہتے ہیں. تو میں ایسے سے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا ایسے ٹائٹل کو. خود اس انسان نے کیا کہا، جب تک وہ انسان نہ کہے اپنے بارے میں کہ میں پرافٹ ہوں تب تک میں اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ مجھے کوئی ریفرنس دیجیے ایسا کہ ان لوگوں نے جن کے آپ نام لیے ہیں آپ نے اپنے منہ سے کہا ہو انہوں نے کہ میں آئی ایم دا پرافٹ آف گاڈ، تب میں سوچوں گا ان کے بارے میں. اس کے بغیر میں سوچ نہیں سکتا ہوں. Next question is from Priya. She says, Maulana, please give an example from Prophet's life which made you deduce that he was a seeker. دیکھیے پرافٹ پیدا ہوئے 570 AD میں، یعنی 570 میں. اس کے بعد 40 تک آپ سیکر ہی رہے، کیونکہ ہسٹوریکل جو ڈاٹا ہے آپ کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے کہ ویسے آپ بزنس بھی کرتے تھے تو 24 گھنٹے نہیں جاتے تھے، لیکن ٹائم نکال کر جاتے تھے آپ. ایک کیو تھا جس کو کہتے ہیں غار ہرا، یعنی ہرا ایک ماؤنٹین تھا، اس کے اندر ایک کیو تھا، وہاں چلے آتے تھے آپ. اس وقت کے لحاظ سے کچھ کھجور لے لیا، کچھ پانی لے لیا، وہاں جا کر کے آپ کئی دن بتاتے تھے. وہ جو تھا آپ کا میڈیٹیشن تھا، وہ سیکنگ پیریڈ تھا، وہ آپ سوچتے تھے وہاں پر الگ تھلگ جا کر کے. تو یعنی 610 تک ایسا رہا کہ آپ سیکر رہے، یہاں تک کہ 610 میں اینجل آیا اور اس نے آپ کو پہلی ریویلیشن آپ دی، یعنی پہلا جو قرآن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ دیا آپ کو. تو یہ پورا پیریڈ آپ کا سیکنگ پیریڈ ہے. Next question is from Sadia. She says, how can you not claim that Jesus Christ was also a historical figure? The idea of chronology AD BC originates from there only. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ فرضی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہم بولتے ہیں کہ 2006 تو سچ مچ 2006 پر وہ پیدا ہوئے تھے، یہ ایک مان لیا گیا ہے، ایک سپوزیشن ہے. یہ آپ کیلنڈر کا کوئی بھی اس میں پڑھیے انسائکلوپیڈیا میں کہ کیلنڈر کیسے بنا ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے حضرت مسیح. انہیں مان لیا گیا ہے تاکہ ایک کیلنڈر ہم بنا سکیں. تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہسٹوریکل پرافٹ تھے. Next question is from Abru Aman. As you said, seekers are finders. Non-Muslims are also seekers of the truth. Then why they are not the finders of the actual truth? یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے بھی باپ دادا کبھی کچھ اور رہے ہوں گے. یہ تو یعنی اگر ہمارے باپ دادا نے سچائی کو نہ مانا ہو تو ہم بھی سچائی سے بے بھر رہتے، اس فیملی میں نہ پیدا ہوتے ہم. تو یہ کہنا کہ وہ سیکر نہیں ہے یہ غلط ہے. یہ بات سارے لوگ سیکر ہیں. کچھ لوگوں کی سیکنگ جو ہے اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتے. کہ پیسہ مل جائے، آفس مل گیا، گھر مل گیا تو اس پر راضی نہیں ہوتے. ان کی سیکنگ چلتی رہتی ہے اور وہ یہاں تک کہ وہ سچائی کو پا لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیکنگ تو ہے ان کے اندر، لیکن پھر ان کو پیسہ مل گیا، بزنس چل گیا، اچھا گھر مل گیا تو اسی پر مطمئن ہوتے ہیں. تو اپنی سیکنگ اسپرٹ کو دبا کر کے وہ
ٹیمپرری اپنا خوش ہو لیتے ہیں اس میں، ورنہ سیکنگ کس میں ہر ایک میں ہوتی ہے، کسی میں اسٹرانگ کسی میں ویک. The next question is by Navdeep. He says, when does your test start and what happens to the children who are born and live for few years and die before being educated? What is their test? حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے انوسینٹ ایئر میں مر جائیں گے تو وہ سب پیراڈائز میں جائیں گے. Next question is by Farida Khanam. Are challenges only for the have-nots? How can they play their constructive role in society? ہاں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیے میں نے یہاں تک سوچا ہے اس پر کہ میں بھی ہیوز میں پیدا ہوا. میرے خاندان کے لوگ زمیندار تھے، لینڈ لارڈ تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں گھوڑا ہوتا تھا. سب سے پہلے ایک کار وہاں آئی تھی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں، تو ایک آئی تھی راجا کے لیے، ایک ہمارے یہاں آئی تھی. وہاں ایک تھے راجا ہرک چند. پورے ڈسٹرکٹ میں پہلی کار آئی تھی راجا ہرک چند کے ہاں، دوسری کار آئی تھی ہماری فیملی میں. تو میں انہیں لوگوں میں تھا جو ہیوز جنہوں کہتے ہیں آپ، لیکن میں سیکر بنا. تو میں یہ سمجھا ہوں اس بات سے کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کے اندر کمپلسیولی وہ سیکر بن جاتے ہیں، یعنی کمپلشن جو ہے ان کے چیلنج بن جاتا ہے، کمپلسیو چیلنج. اور جو ہیوز میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کمپلسیو چیلنج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ان کا سوچ بہت بڑھا ہوا ہو، ان کے اندر بہت زیادہ سوچنے کا مادہ ہو، تو کیا ہوگا اس پر وہ ان کا کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگا. جیسے میں تھا، مجھے گھوڑے میں اور کار میں اور گھر میں اور لینڈ میں اور پیسے میں کچھ دلچسپی نہیں تھی، میرے کچھ بھی نہیں ہے یا نہیں، یہ دونوں برابر تھے میرے لیے. تو یہ جو تھا اس کی وجہ سے میں سیکر بن گیا. حالانکہ میری فیملی کے دوسرے لوگ سیکر نہیں بن سکے، اسی میں گم ہو گئے، اسی میں خوش ہو گئے. تو یہ اس پر یعنی اسی لیے ہیو زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ ہیو ناٹ زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمپلسیو چیلنج کا کیس بنتا ہے ان کا. سارے کے سارے ہیوز اگر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ چیلنج ہوگا، نہ سیکنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خدا کی بلیسنگ یہ ہے کہ سب کو ہیو نہیں بناتا وہ، کہ سب کو ہیوز بنا دے وہ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سب کو لوگ دے خدا کو پیسہ اور ہر چیز، تو سب لوگ سرکش ہو جائیں گے اور کوئی خدا کو نہیں مانے گا. تو یہ بلیسنگ خدا کی ہے کہ لوگوں کو پرابلم دیتا ہے، پرابلم نہ ہو تو لوگ سرکش بن جائیں، خدا کو انکار کرنے والے بن جائیں. Next question is by Razia. Some people perceive the difference between haves and have-not as permanent and take it to extremes. Is it the valid reason for people committing suicide? ہاں یہ صحیح ہے. یہ ہمارے ریفارمرس کی غلطی ہے. ریفارمرس، سارے ریفارمر جتنے بھی ہیں ون ٹو آل، سب یہی کہتے رہے ہیں کہ سوسائٹی کو جیسے ایسی بولی بولتے ہیں جیسے پرماننٹلی دو میں بٹی ہوئی ہے. وہ سارے ریفارمرس میں نے پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اس نقطے کو ریفارمر سے پکڑا نہیں کہ آج کا ہیو ناٹس کل کا ہیو بن جاتا ہے. تو بیسیکلی جو تقسیم ہے وہ ہے یعنی پوٹینشیل ہیوز اور ایکچوئل ہیوز کے بیچ میں. ہیو ناٹس کا کوئی وجود نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر عبدالکلام جو تھے اپنی نوجوانی کی عمر میں پوٹینشیل ہیوز تھے، آج وہ ایکچوئل ہیوز ہیں. اس نقطے کو ایک ریفارمر بتا نہیں سکا. کوئی بھی ریفارمر سے نہیں معلوم ہے جو یہ بتا سکے لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہ جو ڈویژن ہے یہ ریلیٹیو ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. جیسے میں جو ورڈ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ پوٹینشیل ہیوز ہیں، کچھ لوگ ایکچوئل ہیوز ہیں، یہ ورڈ ہسٹری میں کبھی بولا نہیں گیا. اگر بولا گیا تو مجھے بتائیے کسی کا نام. تو وہ لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں، جو تھنکرس ہیں، جو فلاسفرس ہیں، جو لیڈرس ہیں، بول کر ان کو لوگوں کو فرسٹریشن میں ڈال دیتے ہیں. اگر مجھے لائق کوئی ایسا آدمی تو میں بار میں ایسے آدمی کو پایا ہے کہ ان کو میں نے ایک نئی زندگی دے دی. پوری زندگی میں ایسے لوگ میں نام بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ فرسٹریشن میں تھے، مایوس تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے، لیکن مجھ سے قریب ہوئے وہ، ان کے اندر میں ایک حوصلہ دیا. ہزاروں لوگ ایسے، ہزاروں لوگ. اور پھر وہ حوصلہ دیا، ان کو امید دی، ان کو ہوپ دیا.
اس کے لیے میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں: راز حیات، تعمیر حیات، کتاب زندگی اور رہنما حیات. ان کتابوں کو پڑھ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہوپ ملی ہے. پاکستان میں ایک صاحب ہیں جو گورنمنٹ سروس میں تھے، انہوں نے راز حیات پڑھی تو انہوں نے سروس چھوڑ دی. اب وہ بائسکل پر اپنی کتاب پر اسی کتاب کے بنڈل رکھتے ہیں اور سارے پاکستان گھوم کر لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ناامیدی سے نکالیں. میں جب پاکستان گیا تھا ایک بار، تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ جب اترا تو ایک نوجوان، وہاں کئی لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے، ایک نیا آدمی تھا وہاں پر، ایک نوجوان. اس نے کہا کہ آپ مجھ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، میں آپ کو جانتا ہوں. اپنا کیس بتایا انہوں نے کہ میں ڈپریشن میں تھا، گیا تھا، اور وہاں اتفاق سے بائی چانس مجھے آپ کی کتاب راز حیات مل گئی. اس کو میں نے پڑھ ڈالا 1 دن 2 دن کے اندر، ڈپریشن ختم ہو گیا، اسٹریس ختم ہو گیا، ٹینشن ختم ہو گیا. اور میں ڈاکٹر سے کہا میں جاتا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں. یہ ساری جو ہے کہ ان کیجیے کہ غلطی ریفارمرس کی ہے، تھنکرس کی ہے، لیڈرس کی ہے، کہ لوگوں کو یہ بھرتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں کہ تم ہیو ناٹس ہو، تم ہیو ناٹس ہو، تم ہیو ناٹس ہو. میں الٹا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی ہیو ناٹس نہیں ہے، کوئی پوٹینشیل ہیوز ہے، کوئی ایکچوئل ہیوز ہے. جو لوگ میرے میگزین کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں. مجھ سے آپ پوچھ لیجیے کس طرح ان کی ناامیدی امید میں بدلی ہے. بے حوصلہ ہو گئے تھے، اس سے انہیں حوصلہ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی جو لوگ کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو ایسے تھاٹ پھیلاتے ہیں، ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. Next question is by Abru. How can we convince to non-Muslims that Prophet Muhammad is the only unopposable prophet? یہ تو ہسٹری بتاتی ہے، ہسٹوریکل اکاؤنٹ یہی کہتے ہیں. کوئی بتائے مجھے. میں نے بہت سے ایگزامپل دیے آپ کو، ہسٹری کے بھی اور آج کے بھی. میں نے عرض کیا کہ جب کوئی آدمی یہ کہنے والا ہسٹری میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ آج ہے ایسا کوئی آدمی. مثال کے طور پر سکھ لوگ کہتے ہیں کہ گرو نانک پیغمبر تھے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سکھ لوگوں سے کہ انہوں نے کب کہا. یہ سکھ لوگ اپنے آپ یہ کہتے ہیں کہ گرو نانک پیغمبر تھے. اور جب میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ کون سا ہسٹوریکل پروف ہے کہ انہوں نے اپنی منہ سے کہا تھا کہ میں پرافٹ ہوں، تو ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ رام اور کرشن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں. تو یہ تو مدعی چست گواہ سست والی بات ہے. یہ پرشین کا ایک قول ہے کہ مدعی سست گواہ چست. جو کلیم کرنے والا ہے وہ تو چپ چاپ بیچارہ ہے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ بول رہا ہے. تو یہ تو ہسٹری اپنے آپ بول رہی ہے، اس میں مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. Next question is by Sadia. She says, if meditation is anesthesia, then what will you say for Prophet? He also meditated, and that was how he sought truth. میں نے وہ ورڈ یوز کیا میڈیٹیشن، وہ صحیح نہیں تھا. وہ تھا سوچ بچار کے لیے جانا. میڈیٹیشن کا ورڈ ایک خاص کنوٹیشن رکھتا ہے، اس کنوٹیشن میں نہیں کہا یہ بات. میڈیٹیشن کا کنوٹیشن یہ ہے کہ اسٹاپ یور تھنکنگ. اسٹاپ تھنکنگ بیس کرتا ہے میڈیٹیشن آج کا جو ہے، اس سینس میں نے نہیں کہا تھا. میرا مطلب تھا سیکولرزم میں جا کر سوچنا، الگ تھلگ ہو کر سوچنا. یعنی اس کو کہتے ہیں عربک میں تدبر، تفکر. صحیح معنوں میں وہ تدبر تھا، نہ کہ میڈیٹیشن آج کل کے سینس میں. یعنی سوچ بچار کے لیے الگ جا کر کے بیٹھنا کہیں، تاکہ سیکولرزم میں اور پورے یکسوئی کے ساتھ آدمی سوچ سکے. وہ تھا آپ کا یعنی کیوز آف ہیرا میں جانا. Next question is by Maria Khan. She says, what is the age when innocence ends? یہ جو ہے دیکھیے، اگر آپ یعنی سائیکالوجی کو لیں تو 9 ایئرس تک ہے یہ سائیکالوجی. اور اس کے بعد جو ہے 35 ایئرس، یعنی 9 ایئرس جو کو مانا گیا ہے سائیکالوجی میں پریپریٹری ایئرس، اور 35 ایئرس کو مانا گیا ہے میچور ایج میں پہنچتا ہے آدمی. یعنی 9 ایئرس تک وہ رہتا ہے اس ایج میں جس کو ہم پریپریٹری ایج کہتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ 9 ایئرس صحیح لفظ ہوگا جب ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اس ایج میں ابھی تک ہے جب کہ ہم انوسنٹ کہہ سکتے ہیں. جب 10 ایئر کا ہو گیا تو 10 ایئر سے 35 ایئرس تک اس کا میچورٹی گیج مانا جاتا ہے, اور 35 ایئرس کے بعد جو ہے وہ کہ اب میچور ہو چکا ہے, اب بھرپور طور پر وہ یعنی اکاؤنٹیبل ہے خدا کے یہاں. Next question is by Vivek Karanwaikar. He says, Buddha was also a seeker and later finder. Can he be claimed to be a prophet? Secondly, aren't heaven and hell a state of mind? And actually after death, there's only state of conscious existence. دیکھیے, بدھا کے بارے میں عرض کروں کہ ہندو لوگوں نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ اوتار ڈکلیئر کیا. بدھسٹوں نے نہیں مانا اس کو, اگر آپ جانتے ہوں تو. ہندو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اوتار تھے, بدھسٹ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کو نہیں مانتے تو اوتار کہاں سے مان لیں گے ان کو. اوتار کا مطلب ہے خدا کا اوتار, گاڈ کا اوتار. تو بدھسٹ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کو نہیں مانتے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بدھسٹ جو ہے گاڈ لیس ریلیجن ہے وہ. تو یہ مثال ہے اس کی بدھسٹ گواچوس کی, کہ خود بدھسٹ تو مانتے ہی نہیں اوتارواد کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوتار تھے وہ. اس طریقے سے جب وہ گاڈ کو نہ مانتے ہوں تو پرافٹ ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے پرافٹ کہیں گے ان کو؟ پرافٹ مینس وہ آدمی جس پر خدا نے ریویل کیا ہو سچائی. تو بدھسٹ جو ہے وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. بدھا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ خدا کو مانتا ہو. کچھ ایسے ریفرنسز آتے ہیں جس میں کو آپ نکالتے ہیں کچھ کہ شاید خدا کو مانتے ہوں وہ, لیکن جو ان کا جو نون ریلیجن ہے وہ تو یہ ہے کہ گاڈ لیس ریلیجن ہے وہ. تو اوتار کہنا ان کو یہ بھی غلط, اور پرافٹ کرنا یہ بھی غلط. یہ اوپر سے ان پر ٹائٹل دے رہے ہیں آپ, جس کا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. This is the last question by Sharik A. Khan. He says, how are all the prophets equal when God's creation plan is not to make everybody equal? Does the God's creation plan apply to the prophet also? بھائی یہاں پر کنفیوژن ہے. یعنی فزیکل سینس میں لوگ ایکول نہیں ہیں, فزیکل سینس میں. لیکن جو ہم نے کہا کہ ایکول سب برابر تھے, اس سینس میں کہا کہ سب کو خدا سے ایک ہی گائیڈنس ملی, دو گائیڈنس نہیں ملی ہے. قرآن میں صاف صاف ہے کہ سارے پیغمبروں کو خدا نے ایک ہی گائیڈنس دی, وہی ٹیچنگ. اس سینس میں سب برابر تھے. فزیکل سینس میں کوئی لمبا ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی وائٹ ہوگا, کوئی بلیک ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ جو ہے ان کا رنگ صاف تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زٹ کی طرح سے, زٹ مطلب ہوتا ہے یہ جاٹ کی طرح تھے وہ. تو اس معنی کہ وہ وائٹ نہیں تھے وہ. تو رنگ کا فرق ہو سکتا ہے, فزیکل یعنی اعتبار سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن اس اعتبار سے سب برابر تھے کہ ایک ہی گائیڈنس خدا نے ہر ایک پیغمبر کو دی. اور یہ قرآن میں ثابت ہے. آپ سب سورہ شورہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ شورہ میں ورس نمبر 13 کہ ہر پیغمبر کو ایک ہی گائیڈنس دی گئی. We'll end the session today. Thank you.